بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا کہ مشہور اور معروف میں فرق ہوتا ہے. مشہور یہ ہے کہ کسی شخص کو شہرت ہو، یعنی بہت سارے لوگ کسی شخص کو کسی سے عنوان صفت سے جان لیں، اس کو کہتے ہیں مشہور. معروف بولتے ہیں کوئی ایک شخص بھی کسی کو جان لے، ایک شخص بھی کسی کی معرفت حاصل کرے، وہ معروف ہے، اس میں مفعول ہے، یعنی شہرت کی اس میں ضرورت نہیں ہے. تو اگر میں نے مشہور بولا ہے نا تو آپ کے فائدے کے لیے بولا ہے. آپ کہتے ہیں مشہور نہیں، معروف ہے. یعنی بعض لوگ، یعنی ایک فرد بھی دنیا میں ابو بکر عمر کو ورا سے جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، ورا سے جانتا ہے، یا عمر صاحب کو جانتا ہے، تو مشہور نہیں ہے، معروف ہے. یہ تو اس میں فرق تو ہی ہے، اس میں تو اور فرق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ نے اپنے پیر پہ کلارا مالا. اب آپ کہتے ہیں مناقب ابن شہر آشوب میں رحمہ اللہ میں اس میں چوری کے لفظ نہیں ہے. تو بھائی اس نے جو کہا کہ عثمان نے مر گیا ہے، اس پہ اتنا مال تھا کہ کوئی صحابی نہیں ہے. اس نے مسلمانوں کی اجازت سے مال لے کے گئے تھے اپنے گھر، اور مسلمانوں کی بغیر اجازت کے لیے تھا، اسی کو تو چوری کہتا نا. ابو بکر صاحب دنیا سے مر گئے، وہ بیت المال سے اتنے پیسے اٹھا لیے تھے اس نے. یہ تو بولا کہ اس نے اٹھا لیے تھے نا. چوری کا لفظ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، چوری کا لفظ نہیں ہے، لیکن کیا مسلمانوں سے اسے اجازت لی تھی؟ اجازت نہیں لی تھی نا، یعنی ورا نہیں تھا اس شخص میں. عمر ابو بکر عثمان کے پاس ورا نہیں تھا، انہوں نے بیت المال سے اٹھاتے تھے. بھائی چوری نہیں کرتے تھے، اٹھاتے تھے. یہ مناقب ابن شہر آشوب کے الفاظ ہیں، کوئی بات نہیں. اب بالکل یہ جو ہے موضوع ہمارا کیا ہے، موضوع سورہ حجرات. میں ہر دفعہ سورہ حجرات پہ بات کرتا ہوں کہ رفع صوت کفر کی دلیل ہے، رفع صوت حبط اعمال کی دلیل ہے، ان کے اپنی کتاب کے قرآن کی آیت ہے. آپ کے مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے، یہی ترجمہ کیا ہے، اور بھائی اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. شیعہ کتابوں سے جو ہے ایک ایک فقرہ نقل کرتے ہیں، پوری طرح نقل نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں ابو بکر عمر کی کوئی ایمان ہے. اب بیچارے مولوی صاحب آپ کے در ہیں، کہتا ہے تفسیر قمی میں آئے غار میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق بولا ہے. یہ صدیق بولا ہے، پوری آیت پوری روایت تو پڑھے نا. یہ کتاب تفسیر قمی جزء اول، یہ صفحہ نمبر 290 سورہ توبہ کی تفسیر ہے. ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں لما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في الغار قال لفلان كأني انظر الى سفینة جعفر في اصحابه يقوم في البحر وانظر الى الانصار محتسبین في افنیتهم. انہوں نے کہا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، میں چشم نبوت سے ابھی دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پردے غیب ہٹا دیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر علیہ السلام، جعفر تیار، وہ نجاشی کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے، کشتی میں موجوں پہ سوار ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انصار جو ہے ہمارے انتظار کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں پہ بیٹھے ہمارے انتظار کر رہے ہیں. اچھا، تو اس وقت قال فلان، اس ابو بکر نے کہا وہ تراہم یا رسول اللہ، باقی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جی مجھے نظر آ رہا ہے، سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں. قال فارنیہم، اور اس نے کہا مجھے بھی دکھاؤ. فمسح عینیہ فراہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ابو بکر کے آنکھوں پہ مس کیا. ابو بکر نے بھی دیکھ لیا، دیکھا کہ جعفر علیہ السلام، جعفر تیار کشتی پہ سوار ہیں، حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، موجیں دریا کی موجیں. انصار مدینے میں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لا رہے ہیں. جب اس نے یہ دیکھا تو قال فی نفسی الان صدقت انک ساحر، اس نے کہا اب مجھے یقین آ گیا کہ مکے والے سے ہی کہہ رہے تھے آپ جادوگر ہیں. اس نے اپنے دل میں کہا، ابو بکر نے دل میں کیا کہا، اب مجھے مکے والے کہتے تھے کہ یہ شخص جادوگر ہے، اب تو میں نے اس کا جادو دیکھ لیا بھائی، ٹھیک ہے نا، اب میں نے تصدیق کی کہ یہ جادوگر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت صدیق. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر، جیسے کوئی آدمی پاگل ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اے سمجھدار پروفیسر صاحب. کوئی آدمی بہت جاہل ہو نا، اس کو کہتے ہیں پروفیسر صاحب آ گئے، تو اس کے مسخرے کے لیے، استہزاء کے لیے کہتے ہو نا، اس کی تائید کے لیے تو نہیں کہتے کہ واقعی پروفیسر ہے یا عاقل ہے. اور یہ قرآن مجید میں اس کو ادبی ادب میں کہتے ہیں الاستعارہ بالعلاقۃ الضدیہ. استعارہ ہوتا ہے علاقہ ضدیہ کے ساتھ. قرآن مجید میں اشعار میں یہ بہت زیادہ ہے، ملاحظہ کریں. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انك انت العزیز الکریم. ذق، جہنم میں ملائکہ مارتے ہیں گناہگار کو اور کہتے ہیں کہ آپ چکیے نا، نوش فرمائیے، انک انت العزیز الکریم، آپ تو بڑے صاحب عزت، بڑے کرم والے آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں. تو یہ ملائکہ جو اس کو کہتا ہے انک انت العزیز الکریم، ان کی اس کی مذاق اڑانے کے لیے، اس کی تمسخر کے لیے. تو آپ نے تفسیر قمی سے جو روایت نقل کی، پوری کیوں نقل نہیں کی ہے علامہ صاحب؟ جیسے میں نے نقل کرتا ہوں نا پوری عبارات آپ کی کتب سے، آپ نے کیوں نقل نہیں کیا؟ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق بولا ہے، لیکن اس کا مقصود نہیں تھا کہ یہ صدیق ہے، اس کا مقصود یہ تھا کہ یہ شخص کیا ہے، اس نے کفار کی تصدیق کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحر جادوگر ہیں، اس کی تصدیق کیا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی تھی. اچھا، اصلی تصدیق کون ہے، صدیق کون ہے؟
آپ کی اپنی کتابوں سے میں دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ, چاپ دار الفکر, ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 49 میں. یہاں پہ عباد ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں, قال علی علیہ السلام سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا, انا عبداللہ و اخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں. وانا الصدیق الاکبر, صدیق اکبر صرف میں ہوں. لا یقولها بعد الا کذاب, میرے علاوہ اس کا ادعا کرے گا کہ فلان بھی صدیق اکبر ہے, یہ کذاب ہوگا, جھوٹا ہوگا, صدیق نہیں ہوگا. صلیت قبل الناس ل7 سنین, کوئی مسلمان تھا ہی نہیں, اللہ کا عابد, اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا میں تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے 7 سال تک, کوئی مسلمان نہیں ہوا, میں تھا. اور یہ آپ کا کتاب میں, یہ کتاب ہے مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ, ملاحظہ کریں, اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں اسناد صحیح رجال ثقات. آپ کو اپنی کتاب میں اس امت کے ہارون نے کہہ دیا, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, کہ صدیق اکبر میں ہوں. تو ٹھیک ہے نا, صدیق اکبر ہر ایک کو آپ نہیں بنا سکتے کہ فلان بھی صدیق ہے, فلان بھی صدیق ہے. اچھا, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ابوبکر صدیق ہوتے نا, صدیق ہوتے تو خود اعتراف نہ کرتے کہ اپنی زبان کی وجہ سے وہ ہلاکت کے دہانے پہ پہنچ گئے. یہ کتاب ہے موطأ مالک, الموطأ لامام مالک ابن انس, اردو ترجمے کے ساتھ, ملاحظہ کریں. زید ابن اسلم نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے تو اپنی زبان کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے, اللہ آپ کو معاف کرے, ٹھہریے, مت کرو, رک جاؤ بھائی, زبان بیٹھ کے زبان کھینچ رہا ہے. اور حضرت ابوبکر نے کہا اسی نے مجھے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا نا, اس نے خود اعتراف کیا نا صحیح سند میں کہ اس کی زبان کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے پہ وارد ہو گیا. پر صدیق تو نہیں ہو سکتا, جھوٹ شوٹ بولا ہوگا اس نے, تبھی گناہ کی زبان کی گناہیں ہوں گے نا اس کے. اچھا میرے محترم ناظرین, اب واپس آتے ہیں میرے محترم ناظرین کس کی طرف, سورہ حجرات کی طرف, کیونکہ اصل موضوع ہمارا سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات پر بات کرنا انہوں نے چھوڑ دیا, ہمارے استدلالات کا جواب ہی نہیں دے رہے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے احترامی کفر ہے. آپ کے بخاری میں, نسائی, ترمذی میں موجود ہے کہ انہوں نے آواز بلند کیا شیخین نے. اور بھائی یہ واضح ہے, تو اس کا اسلام ثابت کرا نا, آپ تو ادھر چلے گئے, جھوٹی وہ روایتیں کاٹ کے شیعہ کتب سے نقل کرتے ہیں. یہ کتاب ہے الفاصل فی الملل والاہواء والنحل, تالیف ابن حزم, جزء 3, ملاحظہ کریں صفحہ نمبر ہے 262. علامہ صاحب, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. آواز بلند نہ کرو, آواز بلند کرو گے اعمال حبط ہو جائیں گے. صحیح ترجمہ کر رہا ہوں نا, آواز بلند کرو گے تو اعمال حبط ہو جائیں گے. بھائی هذا نص جلی, ابن حزم فرماتے ہیں یہ نص جلی ہے. وخطاب للمؤمنین, خطاب واضح مومنین کے لیے, بان ایمانہم یبطل جملۃ, ایمان جملتاً کاملاً ایمان باطل ہو جاتا ہے, ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. واعمالہم تحبط, اور ان کے اعمال سب کے سب حبط ہو جاتے ہیں. واعمالہم تحبط, حبط ہو جاتے ہیں. برفع اصواتہم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کیا جائے. اللہ نے جب کہہ دیا بھائی, اور شیخین نے آواز بلند کی ہے اور آپ کے شیخین کو پتہ نہیں تھا جی, اوے مشرک کو پتہ تھا. علامہ صاحب کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے, کسی اشکال کا جواب نہیں دے رہے تھے. اور بھائی کوئی بتاؤ نا بھائی کہ ان کے ایمان کو بچاؤ نا, تم آ جاؤ دلیل پہ بات کرو نا, جو موضوع مناظرہ ہے. شیعہ کتب سے احادیث تختی کر کے کاٹ کے اپنے مرضی کے نکال لیتے ہو, وہ کتابیں ہمارے پاس ہیں, ہم نے دکھا دی ہے. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ باعث حبط اعمال, پر بھی اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ابن حزم, میرے پاس 10 سیکنڈ ہے, وقت زیادہ ہوتا تو میں عبارت مزید پڑھ لیتا, کہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہ بھی ہو نا کہ اعمال, آواز بلند کرنے سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں, اس کی کوئی جہل جو ہے اس مسئلے میں کوئی عذر نہیں, پر بھی اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ختم ہے بھائی. جی سر, ٹائم ختم ہو. آپ ان کو دبائیں کہ موضوع پہ رہے ہیں. علامہ صاحب, طارق صاحب, یہ موضوع پہ بات ہی نہیں کر رہے بھائی. خاموش. جی موضوع میں بولا ہوں تیری باری میں. نہیں, میں ابھی ٹائم آپ کا شروع نہیں ہوا نا, ٹائم ابھی شروع ہی نہیں ہوا آپ کا. ٹائم شروع ہے. خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے مزیدار. ایک دفعہ پھر کہہ دو خاموش, ایک دفعہ پھر زور سے بولو. تو بندہ ہی بے شرم ہے یار, تجھے شرم ہی نہیں آتی. ایک دفعہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو بطور مذاق کے صدیق کہا، لعنت اللہ علی الکاذبین، نعوذ باللہ من ذالک، اور تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کا بھی انکار کر رہا ہے، اور جن کے بارے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تیرا خلق عظیم ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور سید دو عالم کا تو اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، اور بھلا اس کے ساتھ مذاق فرمائیں گے؟ وہ مذاق کا کون سا لفظ ہے، وہ کون سا کرینہ ہے جس میں تو نے یہ سمجھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مذاق سے فرمایا ہے؟ اور یہ تیرا جھوٹ ہے۔ تیرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو بکر صدیق کو صدیق فرمایا۔ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو تیرا اے نبی تیرا فرمان نہ مانے، تجھے حق نہ مانے، وہ کافر ہے۔ نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے، اور آج تو نبی پر الزام لگا رہا ہے کہ نبی نے بطور مذاق کے کہا ہے۔ آج تو اس آیت کی روح سے کافر ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں جو نبی تیرا فیصلہ نہ مانے۔ نبی نے فیصلہ دیا ابو بکر صدیق ہے، اور پھر تو حوالے کھا گیا، تو کہتا ہے جی ساحر ان کا لفظ نیچے کیوں نہیں پڑا؟ تو یہ تو شیعوں کی عادت ہے روایت کو بگاڑ دینا، کیونکہ اوپر صدیق کا لفظ تھا اس لیے انہیں درد تھی، روایت کو تو انہوں نے بگاڑ کرنا تھا۔ اور دلیل یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہے، امام محمد باقر فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ بھی کہہ دینا امام جعفر صادق نے بھی تنزیہ کہا ہے، امام جعفر صادق نے بھی مذاق کیا ہے، اور وہ تو کہتے ہیں جدی میرے دادا نے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق نے یوں کہا۔ ابو بکر صدیق کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، اور تو کہتا ہے میں اماموں کا ماننے والا ہوں۔ تیرے نزدیک جو امام معصوم ہے اور تو کا منکر ہے، امام جعفر صادق کا تو منکر ہے، امام محمد باقر کا منکر ہے، اور جب تو نبی کا ہی منکر ہو گیا تو پھر پیچھے باقی کی رہ گیا۔ اور ایک کہتا ہے جی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو تم نہیں جانتے، تمہاری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ ہم سنیوں کے نزدیک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اونچا مرتبہ اور مقام ہے۔ ایک کا صدیق ہونا یا دوسرے کے صدیق کی نفی ہے؟ کس نہیں؟ اور دیکھ تو نے پڑھی ہے، مجھے انکار نہیں، علی شیر خدا بھی دین میں شامل ہے، جو پڑھی ہے علامہ ابن موضوع میں کہا ہے یہ روایت موضوع ہے، لیکن اس کے باوجود تیری روایت اگرچہ من گھڑتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ مولا علی شیر خدا صدیقین میں شامل نہیں ہے۔ ایک کا صدیق ہونا دوسرے کے صدیق کی نفی نہیں کرتا۔ آج تیری کھوپڑی میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ سیدنا ابو بکر کو امام جعفر صادق نے صدیق کہا، اور تو امام معصوم کا منکر ہے جو تیرے نزدیک معصوم ہے، اور امام محمد باقر نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے، تیری کھوپڑی میں کیوں نہیں آ رہا؟ اور یہ دیکھ، یہ میرے پاس ہے کتاب تفسیر البرہان معانی الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400 نکالو جی۔ میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ نے فرمایا اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع، ابو بکر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا بے شک حضور کو علم تھا اور کوئی منکر ہوں گے ابو بکر کی شان انی بمنزلۃ السمع، میں تیری ہر سوال کا جواب دوں گا تو اس روایت پر چہرہ تو کر، میں دیکھ کیسے تیری تجزیہ بکھیرتا ہوں آج۔ نبی پاک نے فرمایا انا ابا بکر منی بمنزلۃ السمع، ابو بکر میرے نزدیک منزلہ سما کے ہے،
میرے سامنے ہے. عمرہ سرے نمبر 2 صفحہ نمبر 400. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرے نزدیک ایسا ہے جیسے میری سمع ہے, عمر میرے نزدیک ایسا ہے جیسے میری بصر ہے. وہ ظالم جن کو نبی اپنی سمع اور بصر کہے ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے. معلوم ہوا ابو بکر عمر شیخین رضی اللہ عنہ کو نبی کی بارگاہ میں اتنا مرتبہ اور قرب حاصل ہے, حضور انہیں سمع اور بصر فرماتے ہیں. معلوم ہوا جو ابو بکر پر اعتراض کرے گا وہ حضور کا منکر ہے, جو عمر فاروق پر اعتراض کرے اس نے نبی کی گستاخی کی ہے. اس لیے اللہ یاری تو نبی کا گستاخ ہے, تو نبی پاک کے فرمان کا گستاخ ہے. جن کو حضور یہ فرمائے ابو بکر منزلہ میرے سما کے ہیں, عمر میری منزلہ بصر کے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. نبی جنہیں صدیق کہے وہ ان کی شان کا منکر ہے. اور پھر دیکھو کہتا معروف وہ ہے جس کو ایک جانے. بتا یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ معروف وہ ہوتا ہے جو ایک کو جانے. یہ کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ معروف وہ ہوتا ہے جس کو ایک جانے. بتا یہ کس لغت میں ہے کہ ایک جس کو جانے وہ معروف ہوتا ہے, ایک جس کو جانے وہ معروف ہوتا ہے. وہ بڑی معروف کا لفظ ہی بتاتے ہیں کہ معروف وہ ہوتا ہے جس کو ہر خاص و عام پہچاننے والے ہوتے ہیں, اس کے وصف خاص کے ساتھ جو آپ کے ابن شعرا شعب نے بیان کیا. معروفونا ان الصحابات بالورع علی و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ ورع کے ساتھ متقی اور پرہیزگار ہونے کے ساتھ یہ متصف ہیں کون؟ مولا علی شیر خدا, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور دیکھ یہ میرے پاس ہے صفین, یہ تیرا بڑا قریب کا بندہ ہے, 3-4 صدی کا بندہ ہے. واقعہ صفین صفحہ نمبر 8 اور 9, 99 صفحہ نمبر 99. جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, نکالو جی عبارت پڑھ کے سنو. مولا علی شیر خدا نے فرمایا مجھے میری عمر کی قسم, ہائے ہائے, مولا علی عمر کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں مجھے میری عمر کی قسم ابو بکر عمر کا اسلام میں عظیم مقام ہے, عظیم مقام اسلام میں عظیم. تو اسلام کا منکر ہے, تو شیخین کے اسلام کا منکر ہے. وہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کا اسلام میں عظیم مقام ہے. وہ دیکھ لے, پھر نہ کہنا نوری نے عبارت نہیں دکھائی, دیکھ لے. واقعہ صفین ہے, یہ 212 میں متوفہ ہے, تمہارا ہے, شیعہ ہے. وہ کہتا ہے مولا علی شیر خدا نے فرمایا والا امری ان مکانہما من الاسلام لا عظیم. مولا علی فرما قسم اٹھا کے, ایسا ظالم ہے مجھے مولا علی کی قسم پر اعتبار نہیں آتا. اور مولا علی شیر خدا قسم اٹھا کے فرماتے ہیں مجھے میری عمر کی قسم ہے ابو بکر عمر کا اسلام میں عظیم مقام ہے. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں رحمہم اللہ وجزاہما بأحسن الجزاء. اللہ ابو بکر پر رحمت کرے, اللہ ابو بکر پر رحمت کرے, اللہ عمر پر رحمت کرے, اللہ ابو بکر عمر کو بہترین جزا عطا فرمائے, بہترین جزا عطا. اور علی من مولا علی شیر خدا کا فرمان, وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ صفحہ نمبر 201 ہے, یہی واقعہ صفین صفحہ نمبر 201. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سن لے غور سے سن لے. ٹائم ختم ہو گیا جی, ٹائم ختم ہو گیا. مفتی صاحب اگلی ٹرن میں پڑھ دیجیے گا والا. بھائی 3 گھنٹے تو ہو گئے, ٹائم ختم ہو, مفتی صاحب کھٹ گئے. کیا کرنا طارق بھائی, آپ بھی کھٹ گئے تھے. نہیں میں تھوڑا سا ویسے پانی کے لیے اٹھا تھا. اچھا ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. کیا کرنا, 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا بھائی, 4 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے پروگرام سے. ٹائم انہوں نے اپنی ٹرن کا ٹائم پورا کر لیا, بعد میں یہ نہ کہیں کہ میں نے ان کو اناؤنسمنٹ کر دی تھی ٹائم ختم ہو گیا, وہ ساکت بھی ہو گئے. تو یہ 8 ٹرن ہوئی ہیں,
10 अट्ठे 80, 80 ते 5 85, 85 मिनट बात हुई है। अभी प्रोग्राम को शुरू हुआ है, 2 मिनट मजीद हो जाए तो 4 घंटे हो जाएंगे प्रोग्राम के आगाज से। 1 घंटा शुरू में हमने ऐसे बातों में जाया किया था ना, उस प्रोग्राम जो असल मुनाजरा वो 3 घंटे हो गए। और ये अल्लामा साहब आए सूरह हुजरात पे तो बात नहीं कर रहे ना, वो ऐसे ही दूसरे मसाइल छेड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि रैप अप कर दें इसको, अगर आप मुनासिब समझें। यानी अगर वो आ गए अल्लामा साहब आ गए। अगर वो बहस अगर निकालें तो जो मनाजरा है ना बाकायदा। आ रही है जी अल्लामा साहब आपकी आवाज आ रही है जी। मेरा टाइम शुरू करे जी। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, आपका टाइम खत्म हो गया जी। टाइम कैसे खत्म हुआ? अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए। कैसे खत्म हो गया? नहीं आपकी टर्न खत्म हो गई है। कैसे खत्म हो गई? अभी तक तो 2 मिनट भी नहीं हुए। खुदा के बंदे झगड़ते क्यों? ये टाइम लगाया हुआ मैं। तो मेरे भाई इधर से हमारा ये बंद हो गया था, हमारा सिस्टम बंद हो गया था इधर से। नहीं, अब आपने खत्म कर दी, खत्म होने के बाद बंद हो गया ना। खत्म नहीं किया मेरे भाई। मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने ना, बात सुने। जब आपकी जब तो पूरा होने दो ना। पूरा टाइम होगा। जब आपने कलाम कर रहे थे ना तो मैंने अनाउंसमेंट की, उसी लम्हे आप साकत हो गए थे। इस वक्त इस तरह मैंने टाइम साकत किया यहाँ। तो फिर मैंने आपने सुना नहीं, मैंने आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। मैंने कहा लामा साहब आपका टाइम खत्म हो गया, आप जो पढ़ने लगे थे ना हदीस वो अगली टर्न में पढ़ लें। मैंने ये साथ अनाउंसमेंट भी की थी। तो अब ये मैं हम जब बता रहे थे कि सर ये हो गया 8 टर्न मुकम्मल हो गई हैं। 3 घंटे हो गए मुनाजरा को, 3 घंटे हो गए भाई मुनाजरा। असल जो मुनाजरा ना 3 घंटे से ज्यादा हो गए जी। तो कुछ लम्हे पहले जो थे टाइम के, वो थोड़ी गुफ्तगू में बहस तो उसमें शरायत वगैरह में निकल गई थी। तो अभी बाकायदा जो आपकी बाकायदा मुनाजरे की गुफ्तगू हुई है ना, वो 8 टर्न मुकम्मल हुई है। तो उसमें आप कह लें कि 2 घंटे 50 मिनट गुफ्तगू हुई है। तो अगर मैं इसको मुद्दई को देता हूँ आखिरी टर्न में, ये अपने कंक्लूड कर ले, तो फिर बाकी चले। आपको भी मैंने वादा किया था कि आपको भी टाइम देंगे ताकि आप भी कंक्लूड कर लें। तो अब कैसे आगे चलें, आपकी क्या राय है मुफ्ती साहब, गुलाम नूरी साहब? हाँ ठीक है, 5 मिनट बाद में मुझे भी दे देना चाहिए, लेकिन ये इस टर्म में तो कोई नई बात नहीं करेगा। हाँ जी, नई बात नहीं करना। पुराने ही दलाइल को वो चलाएंगे।